ہیں جتنے بھی رسول اور نبی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تمام کے تمام بے عیب ہیں اور معصوم ہیں۔ آئیے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام اور رسول بے عیب ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ہے 65، یعنی بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کو فرما رہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، بندوں سے مراد یہاں پر نیک مخلص انبیاء صلحاء اصحاب ہیں۔ ناظرین محترم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53، یعنی بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ ناظرین محترم، یعنی اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے کرم سے معصوم کرے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا یہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی۔ سورہ نجم آیت نمبر 2، یعنی تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ ناظرین محترم، یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے صاحبکم کا لفظ ارشاد فرمایا، اس سے مراد سید عالم آقا کریم علیہ السلام جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ معنی یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی طریق حق اور ہدایت سے عدول نہ کیا، ہمیشہ اپنے رب کی توحید اور عبادت میں رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دامن عظمت پر کبھی کسی امر مکروہ کی گرد نہ آئی، اور بے منزل اور بے راہ نہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رشد و ہدایت کے اعلیٰ منزل پر متمکن رہے۔ اعتقاد فاسد کا شبہ بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشیہ بساط تک نہ پہنچ سکا۔ ناظرین محترم، اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من العالمین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 61 کے اندر کہ مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ ناظرین محترم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ نبوت کی اہلیت، اس کا استحقاق کس کو ہے اور کس کو نہیں۔ عمر اور مال سے کوئی مستحق نبوت نہیں ہو سکتا۔ نبوت کے طلبگار تو حسد، مکر اور بے عہدی وغیرہ اور قباحِ افعال اور زائل خصائل میں مبتلا ہیں، یہ کہاں، اور نبوت کا منصب عالی کہاں۔ ناظرین محترم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ سورہ یوسف آیت نمبر 38، یعنی کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرائیں۔ ناظرین محترم، آپ نے ان تمام آیات بینات سے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ بے عیب ہیں، وہ معصوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو ہر عیب سے بچا رکھا ہے، الحمدللہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب تمام انبیاء و رسول کا یہ مقام ہے کہ وہ بے عیب اور معصوم ہیں، تو جناب
رسول اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا کیا کہنا. اللہ رب العالمین نے جن کے مقام کو اعلیٰ بنایا، جن کے مقام کو اعلیٰ فرمایا، جن کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرمایا، تو وہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ ہیں، معصوم اور بے عیب ہیں. الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد کیجیے گا. جزاکم اللہ تعالی خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.